الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ شیطان کے بعض ہتھیار امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے جس میں شیطان کے بعض ہتھیار کو آشکار کیا گیا ہے تاکہ ہم شیطان کو ناکام کر سکیں۔ اس رسالے کے صفحہ نمبر 1 پر جمع الجوامع للسیوطی حدیث نمبر 22355 کے حوالے سے لکھا ہے، مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی، اور اللہ تعالی ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کتاب اللہ کی باتیں لیے پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہے۔ آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اس مبارک سلسلے میں ہم قرآنی معلومات حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، پھر آج کا موضوع اور اس کے تحت مدنی پھول بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث کا جز ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اچھی نیت بندے کو جنت میں پہنچا دیتی ہے، تو اچھی اچھی نیتیں کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اجر و ثواب میں ترقی ہوگی، زیادتی ہوگی۔ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنانی چاہیے۔ اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کی نیت کیجئے کہ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے حصول کے لیے میں اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کروں گا۔ یہ بھی نیت کر لیجئے قید العلم بالکتاب، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو جو فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس پر عمل کرنے کی نیت کرتے ہوئے اہم مدنی پھول لکھوں گا۔ یہ بھی نیت کیجئے کہ جو نیکی کی دعوت دی جائے گی اس پر عمل کروں گا، برائی سے منع کیا گیا تو ٹھہر جاؤں گا، رکوں گا، اللہ تبارک و تعالی کا نام آئے گا تو عز و جل یا جل جلالہ کہوں گا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذکر خیر پر درود پاک پڑھوں گا، صحابہ کا تذکرہ ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہم یا رضی اللہ تعالی عنہا کہوں گا، اگر بہت سارے صحابہ کا ذکر ہو تو رضی اللہ تعالی عنہم کہا جاتا ہے، ایک صحابی کا ذکر ہو تو رضی اللہ تعالی عنہ، اور کسی بزرگ کا تذکرہ ہوا تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے اور اب تک جو اللہ کی رحمت سے میرے نام اعمال میں اجر و ثواب ہے، میں اسے ہدیتاً تحفتاً اپنے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتا ہوں، بوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام، امہات المؤمنین خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین، جملہ مسلمات و مسلمین، بالخصوص اپنے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی اولاد اور آپ کے والدین کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج کا موضوع ہے محکم و متشابہ آیات۔ قرآن پاک میں اولین و آخرین کا علم ہے۔ علماء نے قرآن پاک کی آیات کو
محکم اور متشابہات آیات میں تقسیم کیا ہے۔ ان کی تعریفات کیا ہیں؟ محکم آیات کون سی ہوتی ہیں، متشابہات آیتیں کون سی ہوتی ہیں، ان کی مثالیں کیا ہیں، انشاءاللہ عز و جل یہ عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو معلومات کا خزانہ انشاءاللہ اکٹھا ہو جائے گا۔ وہ آیات جن کا مطلب عقل و فہم سے ورا ہے، دماغ تک ان کے معنی کی رسائی نہیں، انہیں کہتے ہیں متشابہات۔ اس کو علماء نے یوں بیان کیا، فَالْمُحْكَمُ مَا لَا يَعْرِضُ فِيهِ شُبْهَةٌ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظِ وَلَا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى۔ محکم آیت وہ ہوتی ہے جس کا مفہوم واضح اور بین ہو، یعنی روشن ہو، واضح ہو، اس کے لفظ یا معنی کے اعتبار سے اس پر کسی قسم کا شبہ وارد نہ ہو سکتا ہو۔ اور متشابہات جو آیات ہیں اس کی مثالیں اور اس کی تعریف بھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ پہلے تعریف سن لیجئے۔ المتشابہ ما اشکل تفسیرہ اما من حیث اللفظ او من حیث المعنی، جس کا معنی اور تفسیر کسی لفظی یا معنوی پیچیدگی کی وجہ سے مشکل ہو، وہ متشابہ۔ تو قرآن پاک میں محکم آیات بھی ہیں اور متشابہ آیات بھی ہیں، اور خود قرآن نے ہمیں ان آیات کے بارے میں بتایا۔ انشاءاللہ آپ کو یہ پارہ 3 سورہ آل عمران کے آیت نمبر 7 ترجمہ کنز الایمان سے، تفسیر خزائن العرفان سے اور نور العرفان سے عرض کروں گا، تو آپ کو واضح طور پر معلوم ہوگا قرآن پاک کی محکم آیات اور متشابہات کے بارے میں۔ ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنز الایمان، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہے، اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے، وہ جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں، گمراہی چاہنے اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کو، اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کے پاس سے ہیں، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ تفسیر خزائن العرفان میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا حافظ مفسر سید مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے جو لکھا اس میں سے عرض کرتا ہوں، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں۔ اس کی تفسیر میں صدر الافاضل لکھتے ہیں جس میں کوئی احتمال و اشتباہ نہیں، وہ کتاب کی اصل ہے کہ احکام میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور حلال و حرام میں انہی پر عمل، اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے، تفسیر وہ چند وجوہ کا احتمال رکھتی ہیں، ان میں سے کون سی وجہ مراد ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، یا جس کو اللہ تعالی اس کا علم دے۔ وہ جن کے دلوں میں کجی ہے، اس کی تفسیر میں لکھا ہے یعنی گمراہ اور بد مذہب لوگ جو ہوائے نفسانی کے پابند ہیں، ترجمہ وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں، تفسیر اور اس کے ظاہر پر حکم کرتے ہیں یا تعویل باطل کرتے ہیں، اور یہ نیک نیتی سے نہیں بلکہ گمراہی چاہنے، تفسیر اور شک و شبہ میں ڈالنے اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کو، تفسیر اپنی خواہش کے مطابق، باوجود یہ کہ وہ تعویل کے اہل نہیں، اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس کی تفسیر میں صدر الافاضل لکھتے ہیں حقیقت میں اور اپنے کرم و عطا سے جس کو وہ نوازے
والراسخون فی العلم، اور پختہ علم والے. اس سے کیا مراد ہے؟ تفسیر میں لکھا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں میں راسخین فی العلم سے ہوں، اور مجاہد سے مروی ہے کہ میں ان میں سے ہوں جو متشابہ کی تعویل جانتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، راسخ فی العلم وہ عالم باعمل ہے جو اپنے علم کا متبع ہو، یعنی اتباع کرے. اور ایک قول مفسرین کا یہ ہے کہ راسخ فی العلم وہ ہیں جن میں 4 صفتیں ہوں: تقوی اللہ کا، تواضع لوگوں سے، زہد دنیا سے، مجاہدہ نفس کے ساتھ. یقولون آمنا بہ، کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے. تفسیر کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو معنی اس کی مراد ہیں حق ہیں، اور اس کا نازل فرمانا حکمت ہے. کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کے پاس سے ہے. تفسیر محکم ہو یا متشابہ. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے. اور راسخ علم والے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اگلی آیت بیان کرتی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے رب ہمارے دل ٹیڑے نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو ہے بڑا دینے والا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک نازل فرمایا، اس کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو صاف معنی رکھتی ہیں، اس میں کوئی احتمال نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، اور یہ آیتیں قرآن پاک کی اصل ہیں، اور انہی محکم آیات سے حلال اور حرام کے احکامات ہمیں علماء بتاتے ہیں. اور وہ آیات جن کے معنی میں اشتباہ ہے، معلوم نہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، بہت ساری وجوہات ذہن میں آتی ہیں اہل علم کے. اب کون سی وجہ مراد لی گئی ہے اللہ جانتا ہے، یا جس کو اللہ تعالیٰ اس کا علم عطا فرمائے وہ جانتا ہے. اور بتایا گیا کہ جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دل ٹیڑے ہیں، گمراہ اور بد مذہب لوگ جو اپنے نفس کی پابندی کرتے ہیں، نفس کے جو مغلوب ہے نفس کے ہاتھوں، وہ متشابہات یعنی جو شک میں ڈالنے والی جو آیتیں ہیں ان کے پیچھے پڑتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کا پہلو ڈھونڈتے ہیں، اور ٹھیک پہلو اللہ جانتا ہے. آئیے تفسیر نور العرفان سے بھی کچھ میں عرض کرتا ہوں. قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس آیت کے تحت جس میں محکمات اور متشابہات کا بیان کیا گیا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں، اس کے تحت بہت پیارے پیارے مدنی پھول عنایت فرماتے ہیں. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں. اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمۃ اللہ الکوی لکھتے ہیں، اس طرح کہ شرعی احکام انہی سے معلوم ہوتے ہیں. کن سے؟ محکمات سے. اور مسائل فقہ کی وہی آیات دلیل ہیں، عمل انہی پر ہوتا ہے. اور دوسری وہ جن کے معنی میں اشتباہ ہے، یعنی یا تو ان کے معنی سمجھ میں نہیں آتے جیسے مقطعات، یا ظاہری معنی درست نہیں بیٹھتے جیسے آیات صفات. وہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں گمراہی چاہنے اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کو. اس کے تحت مفتی صاحب لکھتے ہیں، اس سے اشارتاً معلوم ہوا کہ متشابہات کی تعویلیں کرنا فساد کے لیے حرام ہے اور دفع فساد کے لیے جائز ہے. جیسے بعض علماء کرام متشابہات کے کچھ معنی بتاتے ہیں مگر اس پر اعتماد نہیں کرتے،
تاکہ لوگ گمراہوں کی تعویل سے بچیں، یہ گناہ نہیں۔ اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس کے تحت مفتی صاحب نے لکھا، اور اس نے یعنی اللہ عز و جل نے اپنے نبی کو بتایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، اور ظاہر ہے رب عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قرآن سکھایا، اور سارے قرآن میں متشابہات بھی داخل ہیں۔ نیز اگر متشابہات کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ دیا گیا ہوتا تو ان کا یعنی متشابہات آیات کا نازل فرمانا عبث ہوتا، جیسے اردو جاننے والے سے عربی میں گفتگو کرنا جسے وہ سمجھ نہ سکے۔ حق یہ ہے کہ متشابہات رب و محبوب کے درمیان اسرار ہیں، راز کی باتیں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل بعض اولیاء اللہ علماء کو ان کا علم دیا گیا، اور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کے پاس سے ہے۔ اس سے معلوم ہوا عالم کی شان یہ ہے جو مسئلہ معلوم نہ ہو اس کے جاننے کا دعویٰ نہ کرے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اجمالاً ایمان جائز ہے، جیسے سارے انبیاء پر ایمان لانا خبر نہیں وہ کتنے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ شرعی احکام کی وجہیں سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، ایمان و عمل واجب ہے۔ دوا بہرحال فائدہ کرتی ہے، اس کے اجزائے ترکیب ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو۔ ایسے ہی عوام مومن جو عربی نہیں جانتے، انہیں بغیر ترجمہ سمجھے بھی قرآن مفید ہے۔ اگر ترجمہ سمجھنا ضروری ہوتا تو متشابہات آیات نہ اتاری جاتی، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ اس کے تحت مفتی صاحب نور العرفان میں لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا بعض جگہ بے علم رہنا اور اس کے علم کی کوشش نہ کرنا بھی عبادت و ثواب ہے۔ جس چیز سے رب راضی ہو وہی عبادت ہے۔ متشابہات کے متعلق بے علمی ظاہر کرنے سے ہی رب راضی ہے، لہذا یہی ثواب و عبادت ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تفسیر نور العرفان میں فرمایا، اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ مثلا متشابہات جو آیات ہیں، اس کی تعویل کرنا فساد کے لیے ہو تو حرام ہے، اور فساد کو دفع کرنے کے لیے ہو تو جائز ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو سارا قرآن سکھایا، تو سارے قرآن میں وہ آیات بھی ہیں جن کے معنی اشتباہ میں ہیں، متشابہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو آیات متشابہات کا علم بھی عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل بعض اولیاء اللہ کو بھی متشابہات کا علم دیا گیا، اور بعض علماء کو بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل یہ علم دیا گیا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ متشابہات آیات جو ہیں جن کے معنی واضح نہیں ہیں، یہ کیا ہے؟ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ رب اور اس کے محبوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان اسرار ہیں۔ اور مفتی صاحب یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ شرعی احکام کی حکمتیں وجہیں سمجھ میں آئیں نہ آئیں، ہمیں ایمان لانا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے۔ کہ دوائی کا پتہ نہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں، نہ بھی معلوم ہو، اگر مریض استعمال کرے گا تو فائدہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو محکم آیات وہ ہیں جس کا مفہوم بالکل واضح اور روشن ہوتا ہے، کسی قسم کا اس میں شبہ نہیں، اور حلال و حرام کے احکام علماء نے اسی سے معلوم کر کے ہمیں بتائے۔ آئیے اس کی مثالیں بھی میں آپ کو 3 مثالیں وہ پیش کرتا ہوں۔
پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 168 ارشاد ہوتا ہے، اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ محکمات کی ایک مثال پیش کی گئی، اس کے معنی واضح، اس میں کوئی شبہ وارد نہیں ہوتا۔ دوسری مثال سنیے محکمات کی، پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 114 ارشاد ہوتا ہے، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو اللہ کی دی ہوئی روزی حلال پاکیزہ کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اسے پوجتے ہو۔ تو یہ محکم آیات، محکم واحد اور اس کی جمع ہے محکمات۔ تیسری مثال سورہ اخلاص کی پہلی آیت، ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ تو یہ 3 مثالیں محکمات کی آپ کی خدمتوں میں پیش کی گئی۔ متشابہات وہ آیا جس کے معنی اور تفسیر میں پیچیدگی ہے اور اس کو سمجھنے میں مشکل ہے۔ اس کی مثالیں بھی سن لیجئے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں تو اس میں اپنی طرف کی خاص معزز روح پھونک لوں۔ یہ آیات متشابہات کی ایک مثال ہے۔ اور سنیے پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 35، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔ متشابہات کی ایک مثال یہ بھی ہے، پارہ 26 سورہ فتح آیت نمبر 10، ید اللہ فوق ایدیہم، ترجمہ کنز الایمان، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ مثال 4 پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ترجمہ کنز الایمان، تو تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ ہے، یعنی خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ مثال نمبر 5 سورہ فجر پارہ 30 آیت نمبر 22، وَجَاءَ رَبُّكَ، اور تمہارا رب آیا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، محکمات اور متشابہات کی تعریف اور اس کی مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ جو متشابہات ہیں انہی آیات میں مقطعات بھی ہیں۔ اس کے تعلق سے صدر الافاضل تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، مقطعات کی تفسیر میں قول راجح یہ ہے کہ وہ یعنی حروف مقطعات اسرار الہی عز وجل اور متشابہات سے ہیں۔ ان کی مراد اللہ عز وجل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے، ہم اس کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ اب مقطعات کتنے ہیں قرآن پاک میں؟ یہ کل 29 ہیں۔ حروف مقطعات کنہیں کہتے ہیں؟ مثلا الف لام سورہ اعراف پارہ 8 ہے، اس طرح اور یہ 29 ہیں۔ الف لام میم را سورہ رعد میں ہے، کاف ہا یا عین صاد سورہ مریم میں، طا سین سورہ نمل میں، صاد سورہ صاد میں، حا میم عین سین قاف سورہ شورى میں، نون سورہ قلم میں، طه سورہ طه میں، طا سین میم سورہ شعراء میں بھی ہے، سورہ قصص میں بھی ہے۔ اسی طرح
الف لام را، یہ 5 صورتوں میں، سورہ یونس میں، سورہ ہود میں، سورہ یوسف میں، سورہ ابراہیم میں، سورہ حجر میں. الف لام میم یہ 6 صورتوں کے شروع میں، سورہ بقرہ کے شروع میں، سورہ آل عمران کے شروع میں، سورہ عنکبوت کے شروع میں، سورہ روم کے شروع میں، سورہ لقمان کے شروع میں، سورہ سجدہ کے شروع میں. حامیم یہ 6 صورتوں کے شروع میں، سورہ مومن پارہ 12 سورہ حامیم، سجدہ، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاثیہ، سورہ احقاف. تو مقطعات جو ہیں یہ متشابہات کی ایک قسم ہے، اور یہ اللہ کے اسرار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں. یہ حق ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، معنی ہم نہیں جانتے. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے متشابہات ایسی آیات نازل فرمائیں کہ جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. تو اس میں حکمت کیا تھی؟ تفسیر نعیمی جلد 3 صفحہ 311 پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت سی حکمتیں بیان کی ہیں. کچھ میں جلدی جلدی عرض کرتا ہوں. چنانچہ اب لکھتے ہیں، حکومت کی طرف سے حکام کے پاس بعض احکام آتے ہیں جو واضح ہوتے ہیں. انہی احکام کے اندر رموز و اشارے بھی ہوتے ہیں جسے چٹھی رساں یعنی ڈاکیا اور ڈاک خانے کے ملازمین بھی نہیں سمجھ سکتے، صرف حاکم جانتے ہیں یا وہ افسر جانتے ہیں. ایسے ہی قرآن کریم میں رب تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صاف صاف احکامات کے ساتھ کچھ راز و نیاز بھی ہیں جنہیں جبریل امی علیہ السلام بھی نہیں سمجھ سکے. انہیں کہتے ہیں متشابہات. مزید لکھتے ہیں، متشابہات میں علماء کا امتحان ہے. جاہلوں کو حکم دیا گیا علم سیکھو، علماء کو حکم دیا گیا ان باتوں کو نہ سیکھو اور نہ ان میں غور کرو. ہر ایک کا امتحان اس کی تقاضۂ طبیعت کے خلاف ہوتا ہے. متشابہات کے ذریعے سے بندہ اپنی بندگی کا اقرار کرتا ہے. عالم ہر جگہ اپنی عقل کا گھوڑا دوڑاتا ہے، مگر یہاں پہنچ کر کہنا پڑتا ہے رب عز و جل جانے اس کا مطلب، اور اپنے قصور کا اقرار علامت بندگی ہے. متشابہات کے ذریعے خدائی کتاب اور انسانی کتاب میں فرق ہوتا ہے. انسانی کتاب وہ ہے جسے ہر کوئی اول تا آخر سمجھ لے، اور خدائی کتاب وہ ہے جہاں ہر ایک اپنے عجز کا اقرار کرے. قرآن پاک سے پہلے جو دیگر آسمانی کتابیں نازل ہوئی، انجیل شریف، زبور شریف، ان میں بھی متشابہ تھے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں فرما رہے ہیں. اور انہی متشابہات میں پھنس کر عیسائی گمراہ ہوئے، اور اس کی مثالیں بھی مفتی صاحب نے دی ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے متشابہات جو آیات نازل فرمائی اس میں حکمتیں ہیں، اور ہر حکمت کو ہم جان سکیں یہ ضروری نہیں ہے. ان متشابہات کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ بہار شریعت جلد اول صفحہ 35 سے عرض کرتا ہوں. عقیدہ 12، قرآن کی بعض باتیں محکم ہیں کہ ہماری سمجھ میں آتی ہیں، اور بعض متشابہ کہ ان کا پورا مطلب اللہ اور اللہ کے حبیب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا. متشابہ کی تلاش اور ان کے معنی کی کنکاش وہی کرتا ہے جس کے دل میں کجی ہو، یعنی ٹیڑھا پن. فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 146 تا 150 پر لکھا ہے. اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص جو کہ گمراہ تھا اور بد مذہب تھا، اور آیات متشابہات مدینہ منورہ میں آ کر لوگوں سے پوچھتا پھرتا تھا. جب میرے آقا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسے شخص کا پتہ چلا تو آپ نے اسے بلایا اور کھجور کی ٹہنیاں منگوائی اور اس کو مارا، اس قدر مارا کہ اس کے جسم سے خون بہنے لگا، اور پھر اس کو قید میں ڈالا، اور پھر جب یہ ٹھیک ہو گیا تو پھر نکالا، پھر مارا. 2-3 مرتبہ ایسا ہوا تو اس نے کہا کہ حضور مجھے مارنا چاہتے تو اچھے طریقے سے مار دیں، اور اگر یہ چاہتے کہ میری اصلاح ہو جائے تو میرے ذہن سے وہ خیال نکل گیا. تو دیکھیے وہ شخص تو جو متشابہات کے پیچھے پڑتا تھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے سزا دی. لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسا کرے گا تو غلط ہے. اور علماء نے جو متشابہات آیات کی تعویلیں بیان کی،
تاکہ لوگ گمراہوں کی پیروی میں نہ لگ جائیں کہیں، وہ الگ بات ہے۔ مثلا جو کچھ آیات متشابہات پیش کی گئیں، اس سلسلے میں علماء نے اس کی تعویل بیان کی، اس کے پوشیدہ معنوں کی کچھ وضاحت کی، اس کو میں آپ کو جلدی پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ آیت جو پیش کی گئی جس کا ترجمہ یہ کہ تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی طرف کی خاص معزز روح پھونک لوں، اس کی تعویل علماء متاخرین نے یہ بیان کی، اور میں اپنی پیدا کی ہوئی روح سے پھونک دوں۔ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اس کی تعویل علماء متاخرین بعد کے علماء نے یہ بیان کی، اللہ آسمانوں اور زمینوں کو روشن کرنے والا ہے اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس کی تعویل علماء نے یہ بیان کی، ان کی قدرتوں پر اللہ کی قدرت ہے، وہ بڑی مہر والا، اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کی تعویل علماء متاخرین نے یہ بیان کی، عرش پر اللہ کی حکومت اور اس کا تسلط ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آیات متشابہات کا علم دیا گیا۔ اس بارے میں تفسیرات احمدیہ میں حضرت علامہ ملا جیون پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، آیات متشابہات کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اس کی مراد حق ہے، اگرچہ قیامت سے پہلے ہمیں اس کا علم نہیں ہوگا، اور قیامت کے بعد اس کا معنی ہر شخص پر منکشف یعنی ظاہر ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، قیامت کے بعد ہمیں بھی معلوم ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے ان متشابہات آیات کا کیا معنی تھا انشاءاللہ عز و جل۔ اور لکھتے ہیں یہ امت کے حق میں ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کا معنی قطعی طور پر معلوم ہے، ورنہ آپ سے خطاب کرنا بے سود ہوگا اور یہ محمل الفاظ کے ساتھ خطاب کرنے کا مترادف ہوگا، یا ایسے ہوگا جیسے حبشی کے ساتھ کوئی شخص عربی میں گفتگو کرے۔ اعلی حضرت فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 416 پر لکھتے ہیں، جملہ متشابہات قرآنیہ کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت جلد 1 صفحہ 46 پر لکھتے ہیں، یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے طفیل بعض مقبولوں کو متشابہات کا علم دیا۔ رب فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، اپنے محبوب کو رحمان نے قرآن سکھایا۔ ظاہر ہے کہ سارا ہی قرآن سکھایا جس میں متشابہات بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اس کی روشنی سے ہمارے ٹیڑے دل سیدھے کر دے، ہمارے تاریک دل کو روشن کر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔